السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کشتی، پانی، ساحل اور میں۔ اپنی آواز کو بے شک کان میں رکھنا، لیکن شہر کی خاموشی بھی دھیان میں رکھنا۔ میرے جھوٹ کو تم پرکھو اور تولو بھی، لیکن اپنے سچ کو بھی میزان میں رکھنا۔ کل تاریخ یقیناً خود کو دہرائے گی، آج کے ایک ایک منظر کو امکان میں رکھنا۔ اس سے آگے دکھ کا ایک سمندر بھی ہے، اور وہ بے ساحل بھی ہے، دھیان میں رکھنا، کیونکہ میرے حصے کے قطروں پر بھی اس نے پہرا بٹھا رکھا ہے۔ اپنی پیاس کے خاطر اس نے دریا پہ قبضہ رکھا ہے۔ قدرت نے اس زمین کو نظر ظاہری میں آب و خشک اور فلک سے مزین کیا۔ خشکی یعنی زمین 27%، 27%، اور آب یعنی پانی 73%، یعنی 73%۔ پانی برف پوش پہاڑوں، ندی نالوں، دریاؤں کی شکل سے ہوتا ہوا سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ پانی کی خاصیت رواں رہنا، تلاطم کی شکل میں رہنا، کیونکہ جو رواں اور تلاطم کی شکل میں نہیں ہوتا وہ گندے بدبودار جوہر کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کا گندا اور بدبودار وجود صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتا ہے، مگر جو رواں دوا ہو یا تلاطم خیز ہو، نہ بدبودار ہوتا ہے، نہ اس کا وجود ختم ہوتا ہے۔ حضرت انسان نے جب سے زمین پر قدم رکھا، ہوش اور شعور کی آگاہی کی دنیا کو سمجھا، 73% پانی پر حکمرانی کس طرح کی جائے یہ سوچتا رہا، کیونکہ انسان غیر آبی مخلوق ہے۔ یعنی پانی کی سطح پر تو وہ قبضہ کر سکتا ہے، اوپر تو رہ سکتا ہے، مگر زیر آب انسان کا خاتمہ ہے۔ خشکی یعنی زمین پر اس کا قبضہ، جو کہ اس کائنات میں صرف 27% ہے، جس سے حضرت انسان جو ہے مطمئن نہیں، لہذا پانی پر حکمرانی کشتی کے ذریعے ممکن ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کشتی کی تعمیر فرمائی۔ حضرت انسان کو کاشتکاری اور معماری، فن معماری کے بعد تیسرا پیشہ جو انسان نے سیکھا وہ ترخان بڑھئی کارپینٹر کا تھا۔ حضرت جبریل امین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لکڑی پانی پر تیر سکتی ہے اور لوہا ڈوب جاتا ہے۔ ابتدائی کشتی لکڑی سے ہی بنائی گئی اور پھر انسان ترقی کرتا گیا۔ آج دنیا کا جدید ترین ترقی یافتہ ملک امریکہ ایک کشتی کے غلط سمت سفر کی وجہ سے ہی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، واسکو ڈی گاما چلا تو ہماری طرف یعنی ہندوستان کی طرف تھا، مگر مخالف سمت سفر کرتے گیا اور ایک نئی دنیا امریکہ دریافت کر لی۔ دنیا میں پانی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ سفینہ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی اثر نو دنیا آباد کی گئی، تو کشتی زندگی کا بنیادی محرک بن کر سامنے آئی۔ اور آج اگر اس روئے زمین پر جو سب سے بھاری میکینیکل انڈسٹری ہے، یا کوئی بھی انڈسٹری ہے جو سب سے بھاری بھرکم ہے، تو اسے جہاز رانی کی انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، لوہا تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، مگر ہزاروں ٹن وزنی بحری جہاز جو کہ 95% لوہے کا ہوتا ہے، ڈوبتا کیوں نہیں؟ یہ حضرت انسان کے دماغ کی کارستانی ہے، جو اپنے اوپر لاکھوں میٹرک ٹن سامان اٹھائے پوری دنیا کا چکر لگاتا پھرتا ہے۔ سمندر کی طاقت کے سامنے یہ لاکھوں میٹرک ٹن وزنی جہاز کی حیثیت ایک تنکے سے بھی کم ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں سمندر سے ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے ہیں، اور دنیا کا کاروبار نظام اس دوڑتے بھاگتے پہاڑ جیسے بحری جہازوں کی مرہون منت ہے۔ ایتھنز یونان جہاز رانی کی صنعت کا مرکز ہے۔ سفینہ نوح سے لے کر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امریکہ کے جنگی بحری بیڑے تک، جو اپنی کمر پر ایسی فوج لادے پھر رہا ہے جو ٹینکس، توپوں، ہیلی کاپٹرز، جدید طیاروں، ڈرونز، ایٹمی میزائل، ایٹم بم، روبوٹس کی فوج اور انسانی قوت اور طاقت کا یک طرفہ تماشا ہے۔ دنیا سہمی سمٹی اس طاقت کے آگے بے بس ہے۔ وہ جس کا چاہے بازو موڑ دیں، اپنی سوچ اور خیالات کے تابع کر لیں۔ ہم جیسے زرعی ملک کے ہوتے ہوئے بھی اس کی عوام کو آٹے کی قطاروں میں لگوا دیں، اور آٹے کا تھیلا خریدتے ہوئے کوئی جان سے چلا جائے۔ یہ سب کرنے کے لیے ان کی ابروئے جنبش کا اشارہ ہی کافی ہے۔ ثابت ہوا جن کی حکمرانی پانیوں پر ہے، خشکی پر حکومت کرنا آسان تر ہے۔ سمندر کو پانی کی سطح پر اور پانیوں کو سمندر کے کنارے اور زمین کو سمندر کے پانیوں سے ملاپ کی جگہ کو ساحل کہا جاتا ہے۔
میرا شہر خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ساحلی شہر ہے، سمندر کے کنارے آباد ہے، گیٹ وے ٹو ایشیا ہے، بر اعظم ایشیا یعنی دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا واسطہ رابطہ اس ساحلی شہر کے ذریعے ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا رہا، ہوگا یا ہوتا رہے گا۔ مگر ایک پلاننگ کے تحت اس شہر کو اندرون ملک اور بیرون ملک اتنا بدنام کیا گیا، جس میں اس کے اپنے بھی اور اس کے بیگانے تو خیر وہ تعصب کی زبان بولتے ہی ہیں، اسی کا خون پیتے ہیں، اسی کا دیا کھاتے ہیں، نوچتے ہیں، اسی کے دیے پہ پل رہے ہیں اور قابض ہیں۔ اگر دنیا میں عزت کا مقام چاہتے ہیں تو بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو، آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ میرے شہر میں جا بجا بڑے بڑے بینر لگا دیے گئے، کراچی سب کا۔ کیا ایسے بینر لاہور میں لگے دیکھے ہیں؟ اسلام آباد، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ کے در و دیوار پر کبھی اس قسم کے بینر سجائے گئے؟ اس بینر کی تحریر ہی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، اور اس امتیازی سوچ کے ساتھ نہ ملک چل سکتے ہیں نہ شہر۔ اس شہر کو چلانے کے لیے چاہے آپ امریکی بحری بیڑے کیوں نہ اتار لیں، بس انصاف سے کام لو، سب بہتر ہو جائے گا۔ پانیوں پر حکمرانی کا راستہ ان کے دلوں سے ہو کر نکلتا ہے جو پانیوں کے نزدیک شہروں میں آباد ہیں۔ السلام علیکم۔